اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے حمد ہے اسی خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کول کے لیے، اور میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، اور پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کی بات چلے کہ جس کے نام خالق نے بھی بدل کے لیے۔ السلام علیکم تحفہ علی علیہ السلام مدد۔ میں ذاکرہ سیدہ عالیہ کامران کل ایمان کے سیٹ پر آپ تمام ناظرین کے لیے دعا گو ہوں کہ جہاں بھی رہیں شاد رہیں، آباد رہیں اور کل ایمان کے سایہ رحمت میں رہیں۔ ہمارا جیسے کہ عشرہ رحمت کے حوالے سے پروگرام کی ریکارڈنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں آج ہم نے اپنے جن مہمان کو دعوت فکر دی ہے وہ ہیں علامہ عرفان حیدر آبادی شہید کی بھتیجی جناب سیدہ رخشندہ فروخ صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رخشندہ، ہم آپ کو KS TV فرسٹ وومن ویب چینل کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ الخیر۔ اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے پروگرام کا وہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، جیسے کہ آج 8 رمضان المبارک ہے، تو اس سلسلے میں ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کو کس کس نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کا کہاں کہاں ذکر بیان ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا خدائے بزرگ و برتر کے لیے، اور تمام تر درود و سلام محمد والے محمد کے لیے۔ ماہ رمضان اور قرآن ایک تال میل ہے۔ ماہ رمضان ایک اہمیت رکھتا ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلتیں ہم اور آپ ہم سب جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ یہ وہ ماہ ہے کہ جس ماہ کو جو ہے کبھی بھی امام صادق کا قول ہے کہ کبھی بھی اسے رمضان نہ کہو بلکہ اس کو ماہ رمضان کہو، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ماہ رمضان کو بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا رہا ہے، کافی سارے نام ہیں، 41 نام تو مجھے معلوم ہے، جن میں سے کچھ نام میں آپ لوگوں کے بہترین ذوق ایمانی کی نظر کر رہی ہوں۔ شہر المرزوق، شہر المرزوق یعنی کہ خوش بخت کرنے والا مہینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہر التوبہ یعنی کہ وہ مہینہ جس میں جو ہے گناہ ترک کیے جاتے ہیں اور اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ شہر الانابہ، توبہ قبول کرنے والا مہینہ۔ شہر المغفرہ، مغفرت کا مہینہ یعنی کہ بخشش کا مہینہ۔ شہر العتق النہار، جہنم کی آگ سے بچانے والا مہینہ۔ شہر الصیام، روزوں کا مہینہ۔ شہر المواسات، مواسات قائم کرنے کا مہینہ کہ جس میں امیر اور غریب کسی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ شہر الضیافہ، مہمانداری کا مہینہ۔ شہر اللیل، شہر القیام، قیام کا شب داری کا مہینہ۔ شہر النزل القرآن، قرآن کے نزول کا مہینہ۔ شہر البرکہ، برکت والا مہینہ۔ شہر المبارکہ، مبارک مہینہ۔ شہر القرآن، قرآن کا مہینہ۔ یعنی کہ یہ نام ہیں جن ناموں سے جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ رمضان المبارک کو پکارا جاتا ہے۔ یہ چند نام ہیں جو کہ میں نے ظاہر سی بات ہے سارے نام تو نہیں لے سکتی ہوں کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اور جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے تو قرآن کریم میں اس رمضان کی اہمیت، ماہ رمضان کی اہمیت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ ماہ رمضان کے لیے سب سے پہلے تو جو ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ شورۂ آفاق آیت شہر رمضان کہ ہم نے اس رمضان میں قرآن کا نزول کیا، اور یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ سورہ فرقان میں بھی اسی ماہ کا ذکر کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے بابرکت مہینے میں قرآن کو نازل کیا، اور بابرکت مہینہ جس میں شب قدر ہے۔ اس کے علاوہ سورہ جو ہے انفال میں، سورہ انفال آیت 41 میں ہے کہ ہم نے یوم الفرقان میں اس قرآن کو نازل کیا۔ یوم فرقان آپ اور ہم سب جانتے ہیں، حق و باطل کا فیصلہ جس میں ہوا غزوہ بدر میں، اور پھر آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور شب قدر کب ہے؟ شب قدر ماہ رمضان میں ہے۔
لیلۃ القدر کہ جس کا ادراک ناممکن ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اس ماہ کو یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ جو لیلۃ القدر ہے یہ میری دادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا جس طرح لیلۃ القدر کا ادراک ممکن نہیں ہے اسی طریقے سے میری دادی فاطمۃ الزہرا کا ادراک معرفت ممکن نہیں ہے. ہاں جس نے لیلۃ القدر کو پہچان لیا سمجھو اس نے میری دادی فاطمۃ الزہرا کو پہچان لیا. سبحان یہ اللہ. ہے اس ماہ کی فضیلت. سبحان اللہ. ماہ رمضان بے شک رحمتوں کا مہینہ ہے اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہمیں حلال اور حرام سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے. بہت بہترین جواب آپ نے دیا خانم. دوسرا سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت ائمہ معصومین علیہ السلام کی روشنی میں بیان فرمائیے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اس مبارک مہینے کے سلسلے میں کیا ارشاد فرماتے تھے؟ ہاں اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب خطبہ شعبانیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے تو آپ نے جو ہے خطبہ شعبانیہ کے دوران کہا کہ دیکھو وہ ماہ آنے والا ہے جو ماہ صبر کہلاتا ہے، اور صبر کی جزا کیا ہے؟ صبر کی جزا ہے بہشت. اس کے علاوہ امیر المومنین علی بن ابی طالب بھی ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے تو خطبہ دیتے دیتے انہوں نے کہا کہ یہ جو ماہ سیام کے روزے ہیں یہ دلوں سے وسوسوں کو دور کرتے ہیں. اس ماہ کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں جو ہے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا ثواب ہمیں دگنا ہو کر ملتا ہے. انٹینشنلی بھی ہم اگر کوئی عمل کرتے ہیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے نیک ارادے سے عمل کرنا، بے شک کہ ہم نے ارادہ کیا ہم نے یہ نیکی کرنی ہے، ہم نے یہ ثواب کا کام کرنا ہے تو ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں اس وقت جو ہم سانس لے رہے ہیں کیا ہم یہ نیت کر کے لے رہے ہیں کہ میں سانس لے رہی ہوں قربتاً اللہ؟ ہم جو یہ سانس لے رہے ہیں تو اس رمضان کی ماہ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ ہر سانس کے بدلے میں تسبیح لکھی جا رہی ہے. سبحان ہر اللہ. سانس کے بدلے میں لکھا جا رہا ہے اللہ اکبر. ہر سانس کے بدلے میں لکھا جا رہا ہے سبحان اللہ. ہر سانس کے بدلے میں لکھا جا رہا ہے الحمدللہ. تو یہ اس ماہ کی فضیلت ہے. اور آپ کو بتاؤں میں کہ اس ماہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ہمارا سونا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. کیا ہمارا سونا، ہم اگر سو بھی رہے ہیں تو وہ عبادت ہے. اور سونا عبادت کب بنا؟ سونا عبادت جب بنا جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب بستر رسول پر سوئے تو اللہ کو وہ سونا اتنا پسند آیا کہ سونا عبادت بن گیا اور اللہ کی مرضی امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے خرید لی. تو اس ماہ کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، ہمیں اس ماہ کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصی طور پر کرنا چاہیے. علامہ طباطبائی منقول ہے کہ جو ہے شہادتیں دی ہیں تمام علماء نے اس بات کی کہ ماہ رمضان میں آپ شہزادی معصوم کم کے روضے مبارک پر جب افطار کا وقت ہوتا تھا اور تو آپ شہزادی کے زری کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اسی سے افطار کھولوں گا. تو یہ اس ماہ کی فضیلت ہے، اس ماہ کی اہمیت ہے، اور ہمیں بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ کا خاص کر اہتمام کیا کریں. بے شک بہترین مہینہ ہے رمضان کا کہ ہم اس میں ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا نیکی پا سکتے ہیں. بے شک. اور یقیناً ابھی جیسے کہ آپ نے جملہ عرض کیا کہ سونا عبادت میں کہاں شمار ہوتا تھا، جب سے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سوئے تو ایسا سوئے کہ اللہ کی مرضی بھی خرید لی. اور ویسے عام روٹین میں اگر ہم دیکھیں تو سونے کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن رمضان وہ واحد مہینہ ہے کہ اس میں سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے. بہت بہترین جواب. خانم تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس ماہ کو ماہ ولایت بھی کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں کچھ بیان فرمائیے. جی عالیہ، بہت ہی خوبصورت سوال ہے کہ اس ماہ کو ماہ ولایت بھی کہا جاتا ہے. شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہے شب ولایت. سبحان اللہ. یہ شب ہمیں براہ راست جوڑتی ہے امام زمانہ علیہ السلام سے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ ملائکہ اترتے ہیں براہ راست امور لے کر امام زمانہ علیہ السلام. سبحان اللہ. کس کے سامنے اتریں گے؟ اسی کے سامنے جو ہادی برحق ہے. اس ماہ کو ماہ شہور بھی کہا گیا ہے، اور یہ ماہ ولایت ہے اس لیے کہ خطبہ شعبانیہ دیتے ہوئے مولا کائنات
امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ شہور میں، ماہ شہور مطلب مہینوں کا سردار، سبحان اللہ، رمضان المبارک ماہ شہور بھی ہے، کہا کہ ماہ شہور میں، اس ماہ میں سید الاوصیاء کو، سید الشہور میں سید الاوصیاء کو شہید کیا جائے گا۔ بے شک۔ کسی نے پوچھا کہ یا علی یہ سید الشہور کیا ہے اور یہ سید الاوصیاء کیا ہے؟ کہا سید الشہور یہ ماہ رمضان ہے، اور سید الاوصیاء میں علی ابن ابی طالب ہوں، اور اس ماہ میں شہادت ہے مجھ علی ابن ابی طالب کی۔ اسی لیے اس ماہ کو ماہ ولایت بھی کہا گیا کہ اس میں ولادت ہے امام حسن علیہ السلام۔ بے شک بے شک، یعنی بڑا یادگار مہینہ ہے کہ اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے اس کا اختتام ہے زوجہ رسول جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، اور دوسرا عشرہ جناب فرزند رسول امام حسن علیہ السلام کی آمد باسعادت سے، اور تیسرا عشرہ جو ابتدائی طور پر ہے اس میں یاد منائی جاتی ہے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی، اور علی ہی یقیناً وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر اگر ہم اور آپ نہ کریں تو ہمیں اپنا آپ بھی بھلا نہیں لگتا۔ بے شک علی کا ذکر ہی آب حیات ہے، ہم آب حیات پیتے ہیں لیکن علی کا ہی ذکر آب حیات کی طرح ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی معزز مہمان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے دیا، اور میں آپ تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ جہاں بھی رہیں شاد رہیں، آباد رہیں، اور کل ایمان کے سایہ رحمت میں رہیں۔ کے ایس ٹی وی ٹیم اور خاص طور پر ان کی سی ای او جناب ڈاکٹر خانم سیدہ کاظمی صاحبہ کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان کی مزید توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، صحت زندگی اور تندرستی میں اضافہ فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہوسٹ ذاکرہ سیدہ عالیہ کامران کو اجازت دیجیے، والسلام علیکم۔